اسد کے لیے بیٹھوں اب چاہ بس پی صحیح کے پہ نا ٹھیک ہے جر اولا میں جر میں آلا میں تو بارے جر اولا ہوں اسد بھائی کے نہیں بیٹھے ہیں ہے نا تھوڑی نہ بس ہونی ہے جلدی دے پائیں تھوڑے سوال جواب ہیں تو اپنی نماز پڑھو کیونکہ سکوان دیا تک کوئی لیٹ تھی جی میرے بالا کو روانہ کرو صلاۃ والسلام سے سن گئی نہیں کرے کرے آپ سے بھی بولا شروع کر دو یہ ہوڑ بھی نہیں جو ایک سیکنڈ تے 18 سیکنڈ تھی ہو کر اچھا اچھا سر کھڑے پورے کلا دو اچھا سر وہ کاٹو سے اچھا کیا بول رہے تھے آپ نماز پڑھ کے نماز ہے مطلب وہ صحیح مولوی صاحب جا جا سارے بلا پورا انڈیا بلا دے لیکن ٹھیک ہے پڑھتا تھا بھائی تو بھائی ہاں ٹھیک ہے اللہ خیر کریں بھائی ہاں پاسان کرسی پہ دل کیوں میں چلی ویڈیو آوے وضو کیسے کرتے تھے او چلو ہیں یہ ادھر 5 منٹ کے بعد کٹ لیا یار ٹھیک ہے 5 منٹ بعد اچھا جی وضو کا طریقہ آپ خود بتائیں امام مالک رحمۃ اسد وی ٹی وی چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اس کے ساتھ بیل آئیکن بٹن ہے اسے ضرور پریس کریں تاکہ اس چینل کی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اس کے ساتھ آپ فیس بک اور انسٹاگرام کو بھی فالو کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم دوستو، اسد بلوچ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر ہم نے سوچا کہ آج آپ لوگوں سے دین کی باتیں شیئر کرتے ہیں۔ میرے ساتھ دو بھائی صاحبان بیٹھے ہیں، ان کا جو مطالعہ بڑا اچھا ہے۔ میرے ساتھ حافظ منیر احمد صاحب ہیں، یہ حافظ قرآن ہے اور دین کا ان کو بھی اچھا خاصا علم ہے، تو ان سے تھوڑی بہت معلومات لینے کی کوشش کریں گے، آپ ناظرین تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ دین کیا ہوتا ہے اور دین کی صحیح سمجھ کیا ہوتی ہے۔ تو میں نے ان صاحبان کو دعوت دی، ان کی مہربانی، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے۔ السلام علیکم بھائی جان، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام ٹھیک ہے سر، طبیعت ٹھیک ہے، آپ کا کیا حال ہے بھائی جی؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے۔ اچھا طبیعت ٹھیک ٹھیک ہے ہے، اللہ کی مہربانی ہے، الحمدللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پہ گئے تو جنت کی سیر کرائی گئی، وہاں ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کا جنت میں محل بنا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ اللہ کے پیغمبر، یہ شخص راستے میں کانٹے تھے یا کانٹے دار درخت تھا، اس نے وہ کام کیا لوگوں کی بھلائی کے لیے، راستہ صاف کیا، اس درخت کی ٹہنی کو کاٹا، کانٹے دور کیے۔ اللہ رب العزت کو اس کا عمل اتنی پسند آیا کہ اللہ پاک نے اس کو جنت کے اندر محل دے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہم تمام مسلمان ہیں اور ہمیں ایسے اچھے کام کرنے چاہیے، چاہے مطلب یہ ہے کہ دین میں نماز کے ساتھ ساتھ کسی کام آنا بھی یہ دین کی خدمت ہے، دین کی خدمت ہے، کسی غریب کی ہیلپ کرنا، کسی کا کانٹا ہٹانا۔ اور اسی طرح نماز کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا کافی ہے، مطلب ایک نماز بھی پڑھے اور ساتھ ساتھ کسی کی ہیلپ کرتے رہے، کسی کا کام آنا، یہ بھی دین کی ہی ایک سلسلہ ہے، کڑی ہے۔ جی ایک شخص کو قیامت کے دن، بنی اسرائیل کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا پیش کیا جائے گا قیامت کے دن، تو اس کے نامہ اعمال دیکھے جائیں گے کہ کوئی نیکی اس کی نہ ہوگی۔ اچھا، جتنے بھی انبیاء کرام ہیں نبی علیہ السلام تک، آدم علیہ السلام سے لے کر تمام جو اصحاب ہیں انبیاء کرام کے کلمہ پڑھے ہیں وہ سب مسلمان تھے۔ سبحان اللہ۔ اور مسلمانوں کا جو بھی عمل اگر اللہ رب العزت کی وحدانیت کو دل کی گہرائی سے ایمان کی حالت میں سمجھتے ہیں تو اس کے اعمال اللہ رب العزت چھوٹا سا عمل بھی بڑھا چڑھا کے اس کے لیے نجات کا سبب بنا دے گا۔ تو ایک شخص کے بارے آتا ہے کہ وہ عمل اس کے نہیں ہوں گے، فرشتے اس کے نامہ اعمال کو پیش کریں گے، اللہ رب العزت پھر فرمائیں گے کہ اس کے نامہ اعمال کو دیکھا جائے اچھی طرح، تو اس کی ایک نیکی نکل آئے گی۔ سبحان اللہ۔ وہ نیکی کیا ہوگی کہ وہ شخص لوگوں کو قرض دیتا تھا، سبحان اللہ۔
اور کر دینے کے بعد واپسی کی جو باری آتی تھی وہ مہلت مانگتے یا کہتے کہ ہمیں کوئی وقفہ دیا جائے، ہمارے پاس ابھی تک نہیں آئے، تو ان کو مہلت دے دیتا۔ یہی عمل بھی اللہ رب العزت ان کو نجات کا ذریعہ بنا کے جنت عطا کر دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ جی، آپ نے بہت ہی اچھا آپ نے بیان کیا، آپ نے اچھی باتیں سکھائی ہیں ہمیں اور ہمارے ناظرین کو۔ تو میں پہلا سوال آپ سے کروں گا حافظ صاحب، جی آج کل ربیع الاول کا مہینہ جاری ہے، آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ میلاد شریف منانا کیسا ہے؟ آج کل 12 ربیع الاول والے لوگ میلاد منا رہے ہیں، محفل مناتے ہیں، لوگ اپنے گھروں میں محفل سجاتے ہیں یا بازار میں جاتے ہیں یا جلسہ جلوس کرتے ہیں، تو یہ کیسا عمل ہے آپ کے خیال میں؟ بھائی صاحب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیر کے دن یعنی کہ سوموار کے دن روزہ رکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے پیغمبر آپ سوموار کے دن روزہ رکھتے ہیں؟ اچھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے جواب دیا کہ دن میری ولادت ہوئی سبحان اللہ۔ اور سوموار ہی تھا کہ مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ سبحان اللہ۔ پہلی وحی نازل ہوئی، سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے میں سوموار کا روزہ رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے سبحان تو پھر بھی یہی سوموار کا دن تھا۔ اللہ اکبر۔ جب اتنی وضاحت کے ساتھ آپ علیہ السلام کی ولادت اور دنیا سے رخصتی آ گئی، اس کے دوران جو عمل آپ اور بتاتے روزے کے ساتھ ساتھ وہ بھی عمل احادیث میں شامل ہوتا، اور صحابہ کرام سے مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ میلاد منانا صحابہ سے، نبی پاک سے ثابت نہیں ہے۔ تو اگر جیسے آپ نے بولا کہ آپ نے کہا کہ سوموار کے دن ہی رونت فرمائی، سوموار کے دن ہی پیدائش کا دن ہے، جی اگر پیدائش کا خوشی کا دن منایا جائے تو اس میں کیا برا ہے؟ سب سے زیادہ محبت کرنے والے جتنی بھی انبیاء کرام ہیں اس کے اصحاب ہوتے ہیں، جو اس وقت ان کے قریب ہوتے ہیں، اور یہ تو ہمارے نبی امام الانبیاء پوری کائنات کے سردار ہیں، اور اس کے چاہنے والے تو انہوں نے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان کیا، جنگ تبوک کا واقعہ تھا، اعلان کیا تو بڑھ چڑھ کے صحابہ کرام نے اپنے حصے شامل کیے، اور ایک عورت کے پاس کچھ بھی نہ تھا، گھر کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ 6-7 سال کا وہ لے کر آتی ہے، اللہ کے پیغمبر یہ بچہ میرا لے لو۔ جب ہی آپ میدان میں لوگوں سے، کافروں سے جنگ کر رہے ہوں گے، آپ کی طرف وہ تیر برسائیں گے، میرے بیٹوں کو ڈھال کی سلسلے میں۔ لیکن حافظ صاحب کوشش کیجیے گا اختصار میں بیان کرنا ہے، اور 3 منٹس میں اپنے جواب دینا ہے، کوشش کیجیے گا اس سوال کو، اس میلاد منانا کیسے ہے، اس حوالے سے 3 منٹ میں جی جی کہنا چاہیے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک بنو دینار کی عورت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ احد میں صحیح ہے۔ جب لڑائی ہوئی تو زخمی ہوئے، افواہ پھیل گئی کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے ہیں، تو اس کو خبر ملی، گھر سے وہ چلی، راستے میں بتایا گیا کہ آپ کا باپ شہید ہو گیا، اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور اس کے بعد آگے چلی، بتایا گیا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، الحمدللہ کہا اس نے، اس کے بعد بتایا گیا آپ کا خاوند شہید ہو گیا، اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون اچھا کہا، اور میدان کے اندر جب پہنچی تو دیکھا کہ صحابہ کرام جرمٹ کی حالت میں اکٹھے ہیں، تو آگے جب قریب ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو فرمایا اے اللہ کے پیغمبر، سب ہی تکلیفیں دور ہو گئی، پریشانیاں دور ہو گئی جب آپ کو سلامت دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اتنی جانداری، محبت ہے، اتنی محبت کرنے والے کیا میلاد نہ کرتے وہ؟
وہ تو اس سے بڑھ چڑھ کے کرتے جیسے آج کل لوگ کر رہے ہیں, جلوس نکال رہے ہیں یا گھروں کے اندر لوگوں کو اکٹھا کر کے کام کر رہے ہیں. بھئی اگر کرنے ایسا کرنا ہوتا, نیکی ہوتی, ثواب ہوتا, تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق کرتے, جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کرتے, جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کرتے, جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت میں ہیں وہ کرتے. انہوں نے نہیں کیا, کیونکہ اللہ رب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ہے کہ میرے صحابہ جو عشرہ مبشرہ ہیں یا ان 4 صحابہ کے بارے بتایا گیا, جیسے یہ کریں آپ اسی طرح ہی کریں. اور قرآن پاک میں بھی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, ہدایت پر آپ تب ہوں گے جیسا ایمان انہوں نے لایا, آپ ایسا کریں. انہوں نے نہیں کیا. اچھا حافظ صاحب, ایک اور سوال ہے. یہ اچھا عمل ہے درود پڑھنا, درود پڑھنا, نماز پڑھو اسی دن, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا, اس کے متعلق کچھ چیز, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ چیزیں خیرات کرنا, لوگوں کو جمع کر کے قرآن پڑھنا, تو اس میں کیا برا ہے؟ اگر انہوں نے نہیں پڑھا, مثال ہے ابھی یہ ٹیبل ہے, آپ نے کپڑے پہنے, میں نے کپڑے پہنے, یہ چھت ہے, یہ کاغذ استعمال کر رہے ہیں. دنیا میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو صحابہ کرام نے نہیں کی تھی, وہ 1400 سال پہلے کی بات ہے. اگر میرا دل ابھی کرتا ہے کہ میں حضرت ابو بکر کو بھی میں فالو کرتا ہوں, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے اور بہترین صحابی تھے, اس کی ہر بات مانتا ہوں, حضرت عثمان کی بھی بات مانتا ہوں, لیکن جب اگر میرا دل کرتا ہے کہ میں نبی پاک سے محبت کرتا ہوں, اس کی بات بھی مانتا ہوں. لیکن اگر میرا دل یہاں کرتا ہے کہ میں عبد الحفیظ کو اور حافظ صاحب کو ساتھ بٹھا کر میں بولتا ہوں کہ محفل میلاد بناتے ہیں, نبی پاک سے درود شریف پڑھتے ہیں, اس کے نبی پاک کی سیرت جو کانفرنس ہے اس پر بات کرتے ہیں, تو اس میں کیا گناہ ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان, جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کے دن ہر خطبے میں ایک حدیث بیان کرتے تھے, فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار, کہ لوگوں سب سے بہترین جو کتاب ہے اللہ کی کتاب ہے, سبحان اللہ, اس کے بعد جو بہترین طریقہ ہے راستہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. سبحان اللہ. دین میں جو بھی نئے کام کرے گا وہ گمراہی ہے, اور گمراہی بدعت ہے, اور بدعت انسان کو جہنم میں, گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی. اور دوسری روایت من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کام میں نے نہیں کیا, جو کرتا ہے وہ مردود ہے, اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہے. اللہ کے پیغمبر نے جب بتا دیا کیا مطلب وہی ہی رہے گا, اس میں رد و بدل نہیں. سیدھے سیدھا مطلب یہ ہے کہ میلاد بنانا ٹھیک نہیں ہے اسلام میں. اسلام میں میلاد کوئی چھوٹا عمل نہیں, کوئی چھپا ہوا عمل نہیں, یہ عمل تو بہر کا ہے. اچھا, اگر یہ کام ہوتا اور مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ملنا چاہیے اور میں نبی پاک سے ٹوٹ کر محبت کروں, تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو سکتا ہے خواب میں؟ جو بھی آدمی کام کرتا ہے صدق کے دل سے, اور سچا آدمی, صدق کے دل سے کام کرنے والا, مومن آدمی, موحد آدمی, متقی حامل ہوتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی, سبحان اللہ, اور اس کو دیدار رسول بھی ہو جاتا ہے. اچھا, چانس ہے خواب میں, ہاں چانس ہے, ہاں جی, خواب میں اللہ کے نبی آ سکتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری شکل میں شیطان بھی شکل اختیار نہیں کر سکتا تو وہ خواب میں آئے. اچھا, میری شکل کوئی نہیں بنا سکتا. اچھا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب میں آنا یہ ثابت ہے. اگر میں سچے دل سے محبت کرتا ہوں اور میں تو میں نے آپ کو بتایا بھائی, متقی آدمی, مواحد آدمی, متبع سنت, صحیح ہے, اور وہ صدق کے دل سے سچی توبہ کرنے والا اور نیک کام کا حامل آدمی جو بھی ہو, صحیح ہے, اس کو خواب میں جو بھی اس کی دعا ہے زیارت رسول کی, اس کی خواب میں پوری ہو سکتی ہے. صحیح ہے. اچھا, ایک اور سوال ہے عبد الحفیظ بھائی, قرآن خانی کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے؟ بھائی ایک بات پہلے ذہن نشین کر لیجئے, جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی میں نہیں کیا, صحیح ہے, اور نہ ہی
हुक्म दिया, ना ही अपनी जिंदगी में किया, ना ही सहाबा ने वो काम किया। सही है। वो काम जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत से, पूरी जिंदगी मुबारक से साबित ना हो, हाँ, वो फिर हमारा मरवज्जा अमल बन जाता है, रिवाजन बन जाता है। चाहे जितना भी अमल अच्छा हो, हाँ, जिस काम पे मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर ना हो, सही। वो अमल इजाफी है, उसे मरवज्जा कहते हैं, उसे बिदत कहते हैं, वो काबिल कबूल नहीं है। यही अमल जो आजकल बना हुआ है कोलखानी का, जिसे इसाले सवाब का नाम दिया जा रहा है, हाँ, ये काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक से साबित नहीं है, सही है। ना ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम का हुक्म दिया है। अच्छा, ये काफी अरसा बाद में हमारे बुजुर्गों की इजाद है, सही है। हमारे बड़ों की इजाद है। अच्छा, ये काम जो है ये मरवज्जा अमल है, रिवाजन है, ये इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, हाँ। ये अमल काबिल कबूल नहीं है, ये बिदअत है। अच्छा हाफिज साहब, आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। औरत की नमाज और मर्द की नमाज में कोई फर्क है या बराबर है, या औरत की नमाज में और मर्द की नमाज में कितना फर्क है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाँ, जो हमें दीन दिया है, सही है। वो गरीब के लिए और अमीर के लिए और, अच्छा, मर्द के लिए और औरत के लिए और, ये इसका बिल्कुल ही सबूत नहीं। दीन एक है। अच्छा, अलबत्ता लिबास का ताल्लुक औरत और मर्द के हिसाब से फर्क है। अच्छा, कि मर्द के लिए जो हुक्म है कि जो अपनी सलवार या तहबंद है हाँ, वो टखने से ऊपर रखे ठीक है, और औरत ढांप के रखे। ठीक। औरत नमाज बापर्द होके, यानी कि औरत का लफ्ज भी पर्दा है, सही है। और इसको बापर्द होकर ही नमाज पढ़नी चाहिए। यही फर्क है। बकाया जो कुछ है, नमाज अल्लाह अकबर से शुरू होता है, सलाम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकात से इख्तिताम होता है। वो उठना बैठना जो कुछ भी है। लेकिन मैंने बुजुर्गों के दीन से सुना है और देखा है, किताबों में भी देखा है कि वो कहते हैं कि जो मर्द की नमाज जो सजदा होता है जी, जो उसका जो कमर होती है वो ऊपर होती है, लेकिन जो औरत होती है उसको फरिश्ते वगैरह ऐसा निजाम होता है कि उसको सजदा जो है वो नीचे बिल्कुल झुक कर करना चाहिए। यहाँ पर अक्सर उलमा कराम का यहाँ पर इख्तलाफ रहता है कि जो सजदा है वहां पर औरत का सजदा और मर्द के सजदे में काफी फर्क है। बारी आती है तो उसको जो उसकी बैक है, जो उसका पिछला हिस्सा है, वो उसको झुका कर रखना चाहिए। इस पर दीन इस्लाम क्या कहता है? दीन इस्लाम ने नमाज एक जैसी ही बताई। अल्लाह के रसूल सल्लम का फरमान भी इसी तरह है, और इसीलिए तो औरत को घर में ही नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है कि मस्जिद की बनिस्बत घर में अदा करे, कमरे में अदा करे, उसको उससे अफजल है। अच्छा। और जिस वक्त वो कमरे में नमाज पढ़ती है वो पर्दे में रहती है। अच्छा। नमाज का कोई फर्क नहीं। सुभान अल्लाह। अच्छा हफीज भाई, अगर कोई बुजुर्ग दीन की बात सिखा रहा है या बता रहा है तो सीखना चाहिए या पहले तहकीक करनी चाहिए? होती है दलील के साथ। अच्छा जी, दलील जो है वो दीन में कुरान और हदीस होती है। सुभान अल्लाह। अगर कोई बुजुर्ग भी आपको दीन सिखाए या दीन समझाए हाँ, और वो दलील दे कुरान और हदीस के साथ, सही। तो उससे भी सीखना ठीक है। दीन समझने का नाम है, दीन बहस का नाम नहीं है। अच्छा, अफाम व तफहीम करना है, तदब्बर करना है, हाँ। इसे समझने की नियत से, इसे सीखने की नियत से, इसे अपनी जिंदगी संवारने की नियत से हाँ। हासिल करना चाहिए। हाँ। और हर आदमी को यह हक है कि वो जो अहले इल्म है उसके पास जाए, अपने मसले उसके आगे रखे हाँ। और उसे पूछे और उसे दलील मांगे। दलील जो है वो कुरान हदीस है। अच्छा। इसी से इस्तिफादा हासिल करे। वमा अलैना इल्लल बलाग। नहीं, अगर मिसाल है मैं एक वालिद साहब हूँ या मैं चाचा हूँ या मैं मामा हूँ, मैंने अपने भतीजे को, बेटे को, भांजे को मैं को दीन की बात बता रहा हूँ कि भाई बेटा नमाज आपने ऐसे पढ़नी है, या मैं छोटे भाई को बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ कि भाई आपने नमाज ऐसे पढ़नी है, मेरी अपनी तहकीक जो है वो नाकिस है, मेरी अपनी जो तहकीक है वो नाकिस है, तो मैं अपने भतीजे को, भाई को, भांजे को, बेटे को बता रहा हूँ कि आपने ऐसे नमाज पढ़नी है, तो इस पर इस्लाम क्या कहता है? उस बच्चे के लिए क्या कहता है या मेरे लिए क्या कहता है?
بھائی اس کو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے ہاں جو بھی مسئلہ ہو دین کا وہ اہل علم کے پاس جائیے. اچھا اہل علم کو چاہیے کہ وہ دلیل کے ساتھ بات سمجھائے. ٹھیک ہے دلیل انسان کے لیے قرآن اور حدیث ہے. سبحان اللہ. قرآن اور صحیح حدیث کے ذریعے جو بھی آدمی کو بات بتائی جائے صحیح. اسے چاہیے کہ وہ رجوع کر لے, پھر اور تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی مثال میں دیتا ہوں. جناب امام مالک مسجد نبی کے اس وقت کے امام, اس نے فرمایا بیٹا تو پوچھ رہا تھا کہ نماز کے لیے وضو کیسے کرنا ہے, صحیح ہے. میں آپ کو بتا دیتا تو آگے بھی تم لوگوں سے یہی بات کرتے کہ امام مالک نے اس طرح بتایا. ایسا نہیں, بلکہ جب بھی کوئی سوال کرے تو پوچھنا کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے وضو کیسے کرتے تھے, پھر آگے بھی اسی طرح پہنچانا. میرا بھائی اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ بتایا وہی دین ہے. اور جب بھی کسی اہل علم سے سوال کریں تو یہی سوال کریں کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام کیسے کیا, نماز کیسے پڑھی, جو صدقہ خیرات دیا وہ کس طرح دیا, تو انشاءاللہ اللہ پاک وہ قبول کریں گے اور آپ کے لیے وہی کام نجات کا ذریعہ بنے گا. اچھا حافظ صاحب ایک اور سوال ہے, نماز کا ٹائم ٹیبل کیا ہونا چاہیے؟ کیا ایک ٹائم ٹھیک نہیں ہے؟ کسی مسجد میں عصر کی نماز 4 بجے ہوتی ہے, کسی مسجد میں 4:15 ہوتی ہے, کسی مسجد میں 4:30 ہوتی ہے. تو یہ ایسا نظام ہے پاکستان میں دیکھ رہا ہوں. ایسا میں دبئی میں رہا ہوں, سعودی بھی میں نے چیک کیا ہے, وہاں پر ایک ٹائم ہوتا ہے. پاکستان کی یہ کیا پوزیشن ہے ایسی کہ 4 بجے ہوتی ہے, 4:15 ہوتی ہے, 4:30 ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک میں تو حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامو, تفرق میں نہ جاؤ. سبحان اللہ. اللہ کی رسی قرآن مجید ہے اور اس کی تفسیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے. سبحان اللہ. قرآن پاک میں ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن پڑھنا, کیونکہ اس میں کوئی تبدیلی کا ٹائم ہے. اچھا. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے اور آسمان کے تارے بالکل ہی مکمل نظر آ رہے ہوتے سبحان اللہ. اور ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح پہچان بھی نہ سکتے, اتنی اندھیرا ہوتا صبح کی نماز پڑھنے کا وقت. اور جو ظہر کا ہے اور اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی زوال ہوتا اس کے بعد آپ نماز ظہر کے ادا کرتے. اور اس کے بعد ایک اور روایت ہے کہ صحابہ کرام عصر کی نماز نبی علیہ السلام کے ساتھ پڑھنے کے بعد اونٹ ذبح کیا اور اس کو تقسیم کر کے پکایا, کھایا, پھر مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے آئے. اتنی یعنی کہ عصر اور مغرب کے درمیان وقفہ تھا. اچھا. اس سے آپ اندازہ کریں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اول وقت میں ہی ادا کرتے. اور جو مغرب کی نماز ہے سورہ غروب ہونے کے فوراً بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام, بخاری شریف میں روایت ہے اور صحابہ کرام کو بتایا گیا, وہ عمل کرتے کہ 2 رکعات نوافل ادا کرتے نماز سے پہلے اذان کے فوراً بعد, اور اس کے بعد پھر نماز پڑھتے. اور اسی طرح عشاء کا ٹائم تو جتنی ہی تاخیر کی جائے اتنا ہی اجر ہوگا اس کا. مقصد یہ ہے کہ اول ٹائم میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی, ادا کی, اور نبی علیہ السلام کو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نماز پڑھانے کا طریقہ یہی بتایا. اچھا, مطلب ہے کہ فجر کی آپ نے بتایا نماز کے بارے میں اگر فجر کی نماز میں ٹائم سے نہیں ادا کر سکا, جماعت بھی گزر گئی, تھوڑا دن بھی نکل رہا ہے, تو کتنا آخری ٹائم ہوتا ہے کہ میں نماز جلدی پڑھ لوں فجر کی؟ سب سے آخری ٹائم کون؟ آخری ٹائم سورج طلوع ہونے سے پہلے تک آپ پڑھ سکتے ہیں. اچھا, یہ اگر سورج نہیں, اس کے اگر تھوڑی دھار آ رہی سورج کی, تھوڑی روشنی آ رہی ہے, پھر بھی سورج طلوع ہونے کا وقت ہو گیا ہے, نہیں ہوتی اس ٹائم کوئی غرض نہیں ہے. اچھا, 3 وقت بتائے گئے, سورج طلوع ہونے کا وقت, سر کے اوپر سورج ہو اور غروب ہو رہا ہو, 3 اس اوقات میں نماز نہیں ہے. اچھا جی, ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, حفیظ بھائی سے سوال کرنا چاہوں گا. حفیظ بھائی, ہم لوگ کیا کرتے ہیں, دین کی سمجھ ہے نہیں ہے, مجھے نہیں معلوم محرم میں کیا کرنا ہے. اگر مجھے کوئی سیدھی بات بتا رہا ہے کہ آپ نے محرم میں یہ کرنا ہے, دین ہمیں یہ سکھاتا ہے, مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کیا کرنا ہے, میں پھر بھی بحث کرتا ہوں. میں کہتا ہوں نہیں, میرا دوست وہاں جاتا ہے, میرا والد سے وہاں ایسا کرتا ہے, میرا بھائی ویسا ایسا کرتا ہے,
تو دین میں کیا بحث کرنی چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے؟ اس کو بولا بھائی کیا تو کیا، نہیں کیا تو نہیں کیا. یہاں کیا کرے اسلام ہمیں کیا کہتے ہیں یہاں پر؟ بھائی یہ پرفتن دور ہے. ہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے ہاں کہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ کم علم کے مالک لوگ ہاں. دین کے مسئلے پہ بحث کریں گے. اچھا یہ نشانی ہے ہاں قیامت کے نزدیک نشانی. کم علم کے مالک لوگ ہاں دین کے مسئلے پہ بحث کریں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پہ یعنی کہ حدیث پہ طنز کریں گے. اللہ اکبر. تو میرے بھائی اس پرفتن دور میں ہر وقت اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. سبحان اللہ. اور میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ دین بحث کا نام نہیں ہے، بے شک دین سمجھنے کا نام ہے. بے شک تدبر کی نیت سے، افادیت کی نیت سے اور فکر آخرت کی نیت سے صحیح. اور باعمل ہونے کی نیت سے جو ہے دین سیکھنا چاہیے. سبحان اللہ. سوال ہے تو اگر مختصر جواب دے سکے. ہاں جی ہاں جی. کسی کے ساتھ اچھا ہونا، کسی کے ساتھ برا ہونا، یہ قسمت کا کھیل ہے یا انسان کا اپنا جو رچایا ہوا عمل ہوتا ہے وہی ہوتا ہے؟ یہ دکن اسی خیال ہے کہ انسان کی قسمت میں، قسمت بنانے والے نے بھی فیصلہ کر دیا ہے ہاں. کہ انسان کو اللہ پاک نے آزاد تخلیق کیا ہے اور دونوں ہی راستے اللہ پاک نے انسان کو بتا دیے ہیں کہ کون سا راستہ اچھا ہے کون سا برا ہے. اور انسان کو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے. سب سے پہلے یہ بتائیں قسمت کے بارے میں تھوڑی سی اگر ہو سکے تو تعریف بتائیں. قسمت میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہونا قسمت ہے یا کیا یہ کیا چیز ہے؟ اپنے اما سے قسمت بنتی ہے یا اوپر سے لکھی ملتی ہے قسمت؟ وہ کیا سسٹم بناتا ہے اللہ تعالیٰ ہی بگڑی سنوارتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے ہاں. جس سے اللہ کی مخلوق بھی خوش ہو اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائے. اچھا. یہی اس کی اچھی قسمت ہے، یہی اس کا اچھا عمل ہے. قسمت اللہ تعالیٰ بناتا ہے لیکن انسان کی صحیح یعنی کہ کوشش ہونی چاہیے کہ مجھ سے وہ کام ہو جائیں جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کی دل شکنی نہ ہو. حوصلہ افزائی والی باتیں کرنی چاہیے، نفرت انگیز باتیں نہیں کرنی چاہیے. ایسی بات کی خبر بھی کسی کو نہ پہنچاؤ جس سے کسی کی دل شکنی ہو، حالانکہ ہو سچ کسی نے کی ہو لیکن پھر بھی وہ اپنے بھائی تک نہیں پہنچانی چاہیے جس سے نفرت پیدا ہو. یہ نفع اور نقصان بھی اللہ کی طرف سے ہے. اچھا. آدمی نے محنت کی، وہ اپنی محنت کے ساتھ کاروبار کیا، اس نے دیانتداری کے ساتھ، اللہ پاک نے اسے نفع دے دیا. یہ اس کے مقدر میں تھا کہ ایک دن اس نے امیر ہونا تھا. اچھا. تو یہ نصیب کی بات ہے. ہاں یہ نصیب ہے. اچھا کسی کے ساتھ مطلب ملنا دنیا میں یا کسی کو خوشی ملنا یہ بھی قسمت میں ہے؟ یہ خوشی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور پریشانی اور غمی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. اچھا. پریشانی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. اسی لیے اس دنیا کو امتحان گاہ کہا گیا ہے. اچھا. تو یہاں پر انسان کو اس دنیا میں اچھے کام کرنے چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پیش ہو تو وہ سرخرو ہو جائے، کیونکہ یہ امتحان گاہ ہے، یہ عبرت کی جا ہے، یہ تماشا نہیں ہے. ماں کے پیٹ میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے 4 ماہ کے بعد اس کی قسمت لکھی جاتی ہے، جو اس کو رزق ملنا ہے، جو اس کو زندگی کے دن ہے اور جو اس کے لیے مقصد وقت مقرر ہوتا ہے زندگی گزارنے کا. یہ سوال جواب یہ فرشتے آ کے لکھتے ہیں. لیکن قرآن پاک میں سورۃ طٰہٰ میں آیت ہے وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ. کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو اس کے ساتھ ہدایت بھی بھیجی. جو شخص بھی اس پہ عمل کرے گا کبھی وہ نہ بدبخت ہوگا نہ گمراہ ہوگا. تو مہربانی عبدالحفیظ صاحب کی اور حافظ منیر احمد صاحب کی، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے. بڑا اچھا لگا ان سے بات کر کے. دین کی کچھ ہمیں تھوڑی بہت معلومات ہمیں مل سکی ہیں. ویسے تو یہ بہت بڑا دریا ہے، جتنا بھی نکالنے کے ہم نہیں نکال سکتے، لیکن ان صاحبان کی مہربانی. تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہماری ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے گا. اگلے کسی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اسد کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.